شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 19 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 20۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے اما اذا کان مضمرن فلیست المطابقۃ بینہما شرطاً، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے بات یہ ہے کہ اب اس سے پہلے والی جو عبارت تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا جب واجب ہے کہ جب کہ فاعل اس میں ظاہر ہو، لیکن جب اگر فاعل اس میں ضمیر ہوگا تو پھر جو ہے وہ مطابقت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ آج کی جو عبارت ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں ضمیر ہوگا تو مطابقت شرط نہیں، یعنی یاد رکھیے گا کہ ضمیر سے بھی مراد جو ہے نا مضمر سے مراد مستتر ہے، کیونکہ اگر فاعل ضمیر بارز ہو تب بھی مطابقت شرط ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آج کی عبارت سالو کر لیتے ہیں۔ اما اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں اما جو ہے نا یہ جو ہے وہ حرف شرط ہے، اس کا معنی ہے بہرحال، صحیح ہے نا۔ اب یہاں پہ اما حرف شرط ہے تو اس کا مطلب آپ کو دو چیزیں چاہیے، ایک شرط اور ایک جزا، ٹھیک ہے۔ اب جو اما ہے نا حرف شرط، یہ جو ہے اس کے بعد اس کی جو شرط ہے نا، شرط وہ محذوف ہے، اور جو اس کی شرط جو محذوف ہے وہ ہے یوجد شیء، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یوجد جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول، اور اس میں جو ہے نا شیء اس کا نائب الفاعل، پھر فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی شرط محذوف، ٹھیک ہے۔ شرط بن جائے گی اور شرط محذوف، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے آپ نے کیا تلاش کرنی ہے؟ جزا۔ اب یہاں پر اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، اس کو آپ نے بنانا ہے جزا۔ کیسے بنائیں گے؟ اذا جو ہے یہ تو آپ سب سے پہلے ایسا کر دیں کہ آپ اس کو بنا دیں ظرف زمان اور آپ اس کو بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے۔ پھر کانا مضمرن، یہاں پہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا جو ہے وہ بن جائے گا اسم، ٹھیک ہے۔ اور مضمرن یہ کیا ہے؟ یہ مضمرن جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے نائب الفاعل ہے اس کا، اور وہ جو ہے نا موصوف محذوف اسمن کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ راجع بسوئے موصوف محذوف اسمن کی طرف ہے، یعنی مضمرن سے پہلے اسمن موصوف محذوف ہے، اس کی طرف اس کا جو ہوا ضمیر ہے وہ نائب الفاعل جو بن رہی ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر جو ہے یہ اسمن موصوف جو ہے نا مضمرن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف اسمن کی صفت، پھر موصوف محذوف اسمن اپنی اس صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن رہا ہے کانا کی خبر، پھر کانا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے اذا کا مضاف الیہ، اور پھر اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ مقدم بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اذا کانا مضمرن کو آپ نے مفعول فیہ مقدم بنایا، اب آپ یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے فا جو ہے یہ جزائیہ، اور لیست جو ہے نا یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ۔ اب آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ آگے آپ کو ملا المطابقۃ، المطابقۃ الف لام برائے تعریف، مطابقۃ یہ جو ہے مصدر ہو گیا، اور یہ جو ہے نا یہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا بینا جو ہے نا یہ ہو گیا اپنا مضاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطابقۃ جو ہے نا اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بینا جو ہے نا یہ مضاف ہے، اور ہما ضمیر جو ہے نا مضاف الیہ، پھر بینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مطابقۃ مصدر کا بن رہا ہے مفعول فیہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر مطابقۃ مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ بن رہا ہے لیست
کا اسم، ٹھیک ہے، اور پھر شرطن جو ہے یہ بن رہا اس کی خبر، پھر لیست جو ہے فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر، اور اذا کانا مضمرن جس کو ہم لوگ مفعول فی مقدم بنا چکے ہیں، تو لیست فعل ناقص اپنے اسم اپنی خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے کیا، یہ بن رہا ہے اپنا اس کا شرط محذوف کی جزا، ٹھیک ہے، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے ہمارا پارٹ نمبر 20 النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 20 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔